السلام علیکم، میں ہوں سمینہ ناز ٹاکنگ سینس پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد نصیر جو 21 سال سے پلمنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہے، کن کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کب کس صورتحال میں کروانا چاہیے، اور کیا واقعی ہی بہت سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ میرا جو اپنا نظریہ ہے وچ از اوپن فار ڈسکشن وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں دو مختلف قسم کے ماڈلس چل رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹیسٹنگ. اس میں ایک ماڈل ہے جیسے ساؤتھ کورین ماڈل ہے. ساؤتھ کوریا میں دے ہیو کاٹ انف کٹس اور دے ہیو ڈن ٹیسٹنگ آن آلموسٹ ایوری ون ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کتنے پیشنٹس ہیں، کیسا ہے، اور وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہے یا کوئی سمٹمز ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود ہی کس طرح سے سیلف کوارنٹائن کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی جو پرائرٹیز ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، آپ کے وسائل کیا ہیں، اور اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ ہے پریونشن. اس میں آپ نے پریونشن کرنی ہے اینڈ ٹو انشور کرنا ہے کہ ٹرانسمیشن نہ ہو، کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ ایون ود دا بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹمس کرونا میں مورٹیلٹی جو ہاسپٹل میں آئی سی یو میں پیشنٹس ہیں وہ 70-80% ہے. تو بجائے سے کہ چیزیں اس طرف جائیں، آپ اس کو شروع سے سٹاپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وائرس اسپریڈ ہی نہ ہو. اور اس میں جو فوکس ہونا چاہیے وہ ٹیسٹنگ سے زیادہ اس بات کا ہے کہ لوگ جو ہیں آئسولیشن میں ہوں. اگر آپ فرنٹ لائن ورکر ہیں آپ پرسنل پروٹیکشن استعمال کریں، اور ہر بندے کو ہینڈ واش اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے تاکہ وائرسز کو دوسری ہوسٹ باڈی نہ ملے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ہینڈ واش. ہینڈ واش اٹ ہیز بین پروون کہ اگر آپ ہینڈ واش کرتے ہیں ریگولرلی اور ٹیکنگ دس اپرچونٹی یو مسٹ ہیو سین دیٹ ایز ویل، لیکن اس کا جو پراپر طریقہ ہے کم از کم 20 سیکنڈس کے لیے آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے. اس میں کرنا یہ کہ آپ نے پہلے پانی ڈالا، سوپ کو آپ نے یہاں پہ رکھا، اس کے بعد سوپ کو آپ نے اچھی طرح رب کرنا ہے تاکہ ایک فوم بن جائے. اس کو کرنے کے بعد آپ نے انگلیوں میں درمیان میں مساج کرنا ہے. اس کے بعد اپ سائڈ ڈاؤن مساج کرنا ہے دونوں طرف. پھر یہ جو درمیان میں ویب ہے اس کا مساج کرنا ہے دونوں طرف. اور پھر یہ نیل پیڈس جو ہیں دے آر ویری ڈینجرس بیکاز دے آر کمنگ ان کانٹیکٹ ود دا باٹم پارٹ آف اور باڈی، اور اس کو پھر آپ نے رب کرنا ہے دونوں طرف اور پھر مساج کر کے ہینڈ واش. اٹ شوڈ ٹیک ایٹ لیسٹ 10 to 20 seconds. اور اس کا فائدہ یہ کہ وہ جو جراثیم ہیں وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے. جن پیشنٹس کو سمٹمز آتے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے، لیکن اف سپوز آئی ڈونٹ ہیو اے سمٹم آئی شوڈنٹ ڈو اے ٹیسٹ. مجھے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے ٹیسٹ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سوشل آئسولیشن کیوں ضروری ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھائیں ہمیں کہ اس کو کس طرح سے ہم سیریس لے کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں. آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اگر ایک بندے کو سمٹمز ہیں تو ایک تو اس نے جگہ جگہ چھینکنا نہیں ہے، جگہ جگہ سنیز نہیں کرنا، ڈراپلیٹ نہیں کرنا. اٹس بیسٹ ٹو آئسولیٹ یور سیلف ڈیورنگ دوز ایٹ لیسٹ 10 to 14 days. جو ٹائم پیریڈ ہے جو ہم میکسیمم دے رہے ہیں، 5 دن ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ول گو فار دا میکسیمم 14 days. اس مریض کو ہم نے کمپلیٹ آئسولیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہینڈ واش ہے اور پرسنل پروٹیکشن ہے. تو دیز آر فیو تھنگس. اگر وہ جو سمٹم والا پیشنٹ بھی ہے اور جو نان سمٹمیٹک ہے اگر وہ آبزرو کریں گے تو وائرس کو نیا ہوسٹ نہیں ملے گا، نئی باڈی نہیں ملے گی، اینڈ دیٹس وائی یو اسٹاپ دی ٹرانسمیشن آف دا ڈیزیز. ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ وٹامن سی لیں، اور کچھ جگہوں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ زنک کے استعمال سے آپ کی امیونٹی بڑھے گی، آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی اور آپ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچا سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے، اور اس میں پھر وٹامن سی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی، لوگوں نے جا کے خریدنا شروع کر دی، لیکن ہم کس طرح سے اپنی روزمرہ کی خوراک میں سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جب ہم کوارنٹائن کریں تو اس وقت ہمیں کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں یہ جو اسینشیل منرلز ہیں یہ ہر وقت ضروری ہیں اگر آپ کوارنٹائن میں ہیں یا نہیں ہیں، بیکاز اف یو آر گوئنگ فار
अनहेल्थी फूड जैसे फिजी ड्रिंक्स हैं या सपोज ये जंक फूड है, वो किसी भी इंसान के लिए किसी भी स्टेज में अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली विटामिन सी और जिंक जो हैं इनका हमारे इम्यून सिस्टम में रोल है। एंड इफ यू थिंक दैट योर इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आपने कोशिश ये करनी है कि डाइट में सिट्रस फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनमें जिंक और विटामिन सी बहुत होता है, वो आप इस्तेमाल करते रहें। उसके बावजूद भी अगर आपकी कमी पूरी नहीं हो रही तो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज सप्लीमेंट्स। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के दरमियान में किस तरह की हम आहंगी होनी चाहिए कि ताकि वो सेम पेज पे हों और मिल के एक हिकमत अमली के तहत इस वायरस को फैलने से रोक सकें? किस किस्म की इन्वायरमेंट में फैलता है, कैसे फैलता है और इस हमने बचाव कैसे करना है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों की जिम्मेदारी है कि इस वक्त हमने मिल के इसका मुकाबला करना है, बजाय से कि हम अपने इंडिविजुअल मफादात की तरफ देखें कि हम कहें कि जी मेरा बिजनेस ख़राब हो रहा है या मैं इससे क्या कमा सकता हूँ। उससे कतई नज़र होकर हम देखें कि हमने लोगों की मास एजुकेशन किस तरह करनी है। एंड दैट कैन बी डन थ्रू वेरी सिंपल वे। जैसे अभी आजकल टेली कम्युनिकेशन वाले जो हैं रिंग टोन की बजाय आपको कोविड-19 के बारे में बता रहे हैं। इस तरह हॉस्पिटल्स को चाहिए कि वो अपने वेबसाइट्स पे, अपने ऑफिशियल उसमें लोकल लैंग्वेजेस में ये बताएं कि जी ये वायरस किस तरह फैलता है, सरफेसेस पे कितनी देर रहता है, आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए लोग जो हैं, आम बंदा इसको समझने से कासिर है, लेकिन अगर लोगों को ये पता हो कि जी ये हुकूमत हमें बता रही है, समझा रही है, इसकी रीजंस ये हैं और उसको वाइड जो बचाव का तरीका है वो ये तरीका है। उसमें मैं कोट करूँगा कि इटली ने भी, सऊदी अरब ने भी एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है, वो जाता है टच करता है कि सरफेस को, वो जगह येलो हो जाती है, फिर दूसरा आता है उसको टच करता है, तो वो एक अच्छा मीन्स है कि आप विजुअली देख रहे हैं कि वायरस किस तरह रहता है, किस तरह कम्युनिकेट करता है। तो उसमें आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर और उसमें जो है आई थिंक द की थिंग इज पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। आपकी बातों से बहुत अच्छी तरह से ये अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से हम सेल्फ आइसोलेशन के साथ और क्वारंटाइन में अपने आप को लोगों से अलहदा रख के अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को और बाकी सब लोगों को महफूज रख सकते हैं। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।